بربہاری یہ 4 صدی دے ہوئے نے کیا اس 36 صفحے ہوتے بد مذہباں تو نفرت اور پرہیز واسطے اقوال ساڈے ائمہ دے لکھے نے. پہلا قول لکھیا کھڑا ہے سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شرح دے اماماں وچوں امام سن. 5ویں صدی تک انہاں دے مقلد رہنے بعد ختم ہو گئے. جی امام ابو حنیفہ دے مقلد شافعی مالکی حنبلی ایویں سفیانی بھی ہے سن. تو وہ کتوں تک رہ سن 5ویں صدی تو بعد انہاں دے مک گئے. اس واسطے 4 اماماں دے پھر اجماع ہو گیا کہ بس انہاں دی تقلید ضروری. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اصغا باذنہ یہ لکھا بیذ نہیں من اصغا باذنہ الی صاحب بدعۃ خرج من عصمت اللہ ووکل الیہا. فرمایا جڑا شخص بدعتی اور بد مذہب بندے دی گل سنے کان دھرے کان کرے ان گل سننا اللہ دی حفاظت تو نکل جاندہ ہے. اللہ فرماندا تو سنیوں تیرا ایمان وغیرہ ہن میں حفاظت نہیں کراں گا. ہن خصماں نوں کھا بچی نہ بچی. داؤد بن ابی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوحى اللہ تبارک و تعالی الی موسیٰ بن عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی لا تجالس اہل البدع فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون اكببتك في نار جہنم. اے کلیم بد مذہباں نال نہ بیٹھنا. اگر بیٹھو گے تو تواڈے سینے دے اندر کوئی گل انہاں دی اڑ گئی جو آکھن گے تو میں اگ مدعا چک ماراں دا. اس طرح دا خطاب نبی نو جدو ہوئے تو امت مراد ہوندی. کون مراد ہوندی ہے؟ کیونکہ نبی تے ایسے کمت محفوظ ہوندے. حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من جالس صاحب بدعۃ لم يعط الحکمۃ. جو بد مذہب شخص کے ساتھ بیٹھے گا اللہ تعالی کی طرف سے اس کو حکمت نہیں عطا ہوگی. حکمت دے بوئے ہوندے تو بند ہو جائیں. یعنی کیا مطلب؟ نہ حق نو سمجھ سکے گا نہ حق تے عمل کر سکے گا. وہی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں من احب صاحب بدعۃ احبط اللہ علمہ. جو کسی بد مذہب سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے علم کو برباد کر دے گا ضائع کر دے گا. وہ اخراج نور الاسلام من قلبہ ہی اور اسلام کا نور اس کے دل سے نکال دے گا. اللہ اکبر. وہی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں من جالس مع صاحب بدعۃ فی طریق فجز فی طریق غیرہ. فرمایا جدو کسی نو ویکھے کہ وہ بد مذہب نال بیٹھا کسی راہ وچ تو وہ راہ ہی نہ گزر دوسرے راہ تھانی ہو جا. وہی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں من عظم صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام. جو شخص کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے اس نے اسلام کو ڈھا دینے اور تباہ کرنے پر مدد کی ہے. ومن تبسم فی وجہ مبتدع
اور جو بد مذہب کے سامنے ہسے وہ گل کر کے جی بندہ اگلے دی گل نو اچھا سمجھ کے ہسن لگ پیندا ہے، جڑا اس طرح ہسے وہ فقد استخف بما انزل اللہ عز وجل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالی نے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اتاریا ہے انہوں ہلکا سمجھا ہے، جڑا ہس پوے بد مذہب نال۔ اگے سنو، ومن سوج کریمتہ من مبتدع فقد قطع رحمها، فرمایا جڑا بد مذہب نو اپنی بیٹی دے رشتہ دے کریمہ اندر نے تھی نو، جڑا اپنی تھی دا رشتہ دے کنو بد مذہب نو، فقد قطع رحمها، اس نے اس لڑکی اس بیٹی سے قطع رحمی کی ہے۔ ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، اور جو کسی بد مذہب کے جنازے میں جائے جب تک واپس نہیں لوٹتا اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ وہی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، آکل مع یہودی و نصرانی ولا آکل مع مبتدع واحب ان يكون بینی و بین صاحب بدعۃ حصن من حدید، فرمایا میں یہودی اور نصرانی کے ساتھ تو کھا لیتا ہوں لیکن کسی بد مذہب سے نہیں کھاتا، اس وجہ سے بد مذہب سے نہیں کھاتا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے درمیان لوہے کا کوٹ ہو۔ نہ وہ مجھے دیکھے نا، اب بات کو سمجھنا، اس کی وجہ یہ یہودی نصرانی، کیونکہ یہودی نصرانیوں کی عورت کے ساتھ شادی جائز رکھی گئی ہے، سمجھ لگی؟ تو عقل کھانا پایا گیا ساتھ، لیکن ادھر سے نفرت کا حکم ہے، نہ دیو نہ لیو انہوں، تاکہ کیوں کہ وہ جڑا ہے انہوں کافر تو سمجھو گے، نفرت کرو گے، یہ سمجھو گے مسلمان نیڑے ہو گے تو وہ ڈنگ مارے گا، عقیدہ لے جائے گا۔ وہی فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، اذا علم اللہ من الرجل انه مبغض لصاحب بدعہ غفر له وان قل عمله۔ سبحان اللہ، فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی، میاں جب اللہ تبارک و تعالی کو یہ معلوم ہو، سبحان اللہ، کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی جب دیکھتا ہے کسی شخص کو کہ وہ کسی بد مذہب سے بغض اور نفرت رکھتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے چاہے عمل اس کا تھوڑا ہو۔ سبحان اللہ، بد مذہب سے اور ومن اعرض بوجهه عن صاحب بدعہ ملا اللہ قلبه ایمانا، جو بد مذہب سے منہ پھیر لے دیکھ کر اس کو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا دل ایمان سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ومن انتحر صاحب بدعہ امنہ اللہ یوم الفزع الاکبر، فرمایا جو شخص بد مذہب نو چھڑکے مسئلہ نو گل کر لگا پر آئے میں تیرے گل کرنے کے بارے نہیں کرتا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جدو دنیا گھبرا رہی ہونی ہے وہ امن چ رکھے گا۔ سبحان اللہ، ومن اہان صاحب بدعہ رفعہ اللہ فی الجنہ 100 درجہ، درجہ فرمایا جو شخص بدعتی کی اہانت کرے، بد مذہب کی توہین کرے، سمجھ لگی جی میں اسی کرنے ہیں تو نہیں چاہیے رکھنے کہ نہیں، بنا کے نوے لقب وہ دینے کہ یاد کر دینے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا جنت میں 100 درجہ۔ اچھا، یہ ایک بات سننا زبردست ہے، حضرت یونس بن عبید ہوئے ہیں، ان کی وفات ہے 139 ہجری میں،
یعنی انہوں نے تابعین کا دور پایا اور تبع تابعین کا دور پایا. امام مالک کے یہ ساتھی تھے. امام مالک کے یونس بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ احد الائمۃ الاعلام، المشہور عند الائمہ والعلماء علما وورعا وعملا، ہر اعتبار سے مشہور. عامر بن عبید یہ وہ شخص ہے معتزلی جہمی لعنتی جس پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نام لے کر نام زد کر کے لعنت بھیجتے تھے. لعن اللہ عامر بن عبید. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس حضرت یونس بن عبید کے بیٹے عامر بن عبید کے گھر سے نکل رہے تھے. باپ نے پوچھا بیٹا میرا ہے نا خرج تھا کہاں سے نکلا؟ انہوں نے کہا میں بیت عامر بن عبید، عامر بن عبید کے بیٹے سے گھر سے نکلا ہوں. آپ کے الفاظ سنیے. فرمایا یا بنیا لأن اراک خرجت من بیت ہیتی احب الی من ان اراک خرجت من بیت فلان و فلان وَلَأَن تَلْقَ اللَّهَ زَانِيًا سَارِقًا فَاسِقًا خَائِنًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَلْقَاهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ. ہیت ہیجڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ہیت ہیجڑا تھا. کیا تھا؟ ہیجڑے کا نام تھا ہیت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وہی ہیجڑا ہے جو لوگوں کے گھروں میں پہلے جاتا تھا، اور جب سید اس نے کسی کے سامنے طائف کی ایک عورت کے اندام اور جسم کی بناوٹ کا ذکر کیا کہ ایسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اپنا یہ بات عرض کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھروں میں جانے سے روک دیا اور لوگوں کو فرما دیا کہ اس کو گھر میں نہیں جانے دینا. یہ عورتوں کی عزت کے عورتوں کی جسم کی یہ جسم کی بناوٹ بار بتاتا ہے. بات سمجھنا ذرا. اس کا نام کیا تھا؟ تو ہیجڑے کو کہتے ہیں اسی نسبت سے. پھر آپ نے فرمایا یونس بن عبید سرکار نے اپنے بیٹے کو میں تمہیں کسی ہیتے اور ہجڑے کے گھر سے نکلتا دیکھتا نا یہ مجھے پسند تھا. عمر بن عبید کے گھر سے نکلنے کی بنسبت کیا مطلب ادھروں نکل ہجڑے دے گھروں وہ چنگا سی پر اس مردود دے گھروں نہ ہوندا. اگے فرمایا کوئی بد عقیدگی دی کوئی گل لے کے اپنے اندر تے قیامت نو رب اگے پیش ہوے نا تے او دے نالوں اے چنگا ہی کہ تو زانی شرابی خائن چور ڈکیٹ بن کے رب اگے جاویں تے او چنگا ہی. کیوں کہ اے عمل ہے فسق دا، او عقیدے دا فسق ہے، اے عمل دا فسق ہے. اون دی بخشش ہونی کوئی نہیں، تو پھر بھی بخشیا جائے گا کسی نہ کسی ویلے چھڈ دتی جانی ہے تیری جان چھیتی نال. اللہ دے غضب وچ نہیں آوے گا، لہذا تیرے واسطے یہ گل چنگی او دے نالوں. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ویکھ لو اسلاف امت دی شدت اور سختی بد مذہب لوکاں نال کس قدر ہے، اور انہاں دے جوڑیاں دا صدقہ حضرت صاحب قبلہ نے یہ مری سنت پھر آن کے زندہ کی تھی. ساڈے اندر انہاں انی غیرت اور غضب پر دیتا کہ اسی کسے بد مذہب نو ویدے جائیے ساڈے لیڑیاں نو اگ لگ جاندی. پھر جیڑی ساڈے کول عزت ہو سکتی اسی کر چڈنے. حتیٰ کہ اس لیے سارے پاکستان میرے خیال دے کی باہر دے ملکاں چی
ساری یہ پہچان ہے کہ انہوں نے نال دا سخت بندہ کو نہیں کہ نہیں جی کما لیا کھیت لا پا کے ہاتھ چ پھڑا دیں تساں ہنے سن لیا کہ بد مذہب دی توہین دے تے رب کنا انعام کرتا ہے اج جی وہ سور آیا سور چنگا کیتا ہے بابے اور نے میں پچھو پچھتا رہا سا کہ وہ سور نو ہاتھ نہیں سی ملاؤنا سمجھ نہیں آئی گل ہوں اساں اسی دے تحت بد عقیدہ لوگ بد مذہب لوگ سڈے ائمہ اسلاف انہاں تو پڑھن تو بڑا نسدے سن جدو سنگت نہیں بہن دے پڑھائی تے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا ہوں سچی دس پہ جدو جا چڑکے انہوں تو استاد نو ہوں کیون چڑکے گا وہ آدھے نے توہین کرے تو استاد دی توہین کرے گا جی توہین کرے تو اگلے رہن دیں گے اشرف گاٹے ٹوٹا جڑا ہے نا یہ او بد عقیدہ بد مذہب نیچری ہے کہ جن نے مینو خط لکھیا سی اور اسے تصریح کیتی سی کہ یار یہ جڑے ہیں علماء مدارس والے مجبور نے اس گل تو کہ اگر یہ اپنے مدارس او تنظیم المدارس دا نصاب میں مانتا ہوں کہ کفر ہے اس میں یہ لیچ لفظ لکھے کھڑے نے میرا تساں تبصرہ جنہیں سنیا ہونا ہے خط دے انہوں نے معلوم ہونی ہے حقیقت اس انہیں آخیا مینو معلوم ہے کہ کفر ہیں لیکن اگر علماء یہ کفر نہ پڑھاتے تو نوکریاں نہ ملتی سیٹیں یہ لفظ کہ سیٹاں کدھر ٹر جانیا سن ہوں یہ دس اس مردود شیطان ابلیس لعنتی دا یہ اعتقاد نظریہ ہو گیا کہ کفر خدا رسول دی توہین گستاخی سیٹ تو ایک آسان چیز ہے لہذا سیٹ ایک اہم چیز ہے وہ اگر جاندی ہوئے نقصان ہوتا ہوئے تو ہر کفر حتیٰ کہ پھر جواب میں آخیا سی میں کیا پھر ایویں ہو سکتا ہے کہ سیٹ لین واسطے اینو آخیا جاوے کہ جناب سیٹ تانوں دینے ہاں تے تسی اپنے ماں پیو نوں دو چار گالاں کڈو کھا تے سیٹ لے لو تو کڈا ہوندا نے پولیس والے تو گھر کراندے نے میری گل نہیں سمجھو جی جی اگر اے نیچریت تے کفر بدماشی کمینگی نہیں لانت اور پتہ نہیں کیدا نام ہے کنوں آکھدے جے جیڑا اے لانتی سور سمجھے کہ خدا رسول دی توہین کفر جو مرضی خدا دے بال پہ پڑھیندن یہ وہ پڑھ لو نوکری تے لب جائے ان دے نال دا بد عقیدہ میں نہ قسم خدا دی کر کے آنا عمر بن عبید جڑا سی نا تے جہم بن صفوان جڑا سی وہ بھی اپنا جو مذہب سمجھا ہونا ہے نا او دے مطابق اس دے مطابق یہ نہیں آکھے گا کہ یار خدا رسول گال کٹ کے تے نوکری لینی جائز ہے میں قسمیہ بیان لگا یہ انہاں دے لعنتیاں دے دلاں تے لعنت خدا دی پئی ہے کہ اے اتنا وڈیاں بکواساں یہ اعتقاد اندر رکھتے ہیں پھر تنبیہ کیتی پھر اتنے مناظرے تے آیا جدوں میں حضرت صاحب میرے تاں کر کے انہوں گالاں کٹتے ہیں فرماندے نے اوئے یار افسوس انہاں تے لعنت انہاں تے خدا دی ہے کہ تو اس لے کیا کیا گستاخیاں خدا رسول دیاں سکولاں دیاں کتاباں چوں کڈ کڈ سنائیاں نہیں اون دے ماسا متھے تے وٹ نہیں آیا جس لے تو کرم شاہ دی گل کیتی اس لیے اگ بن گیا چونک پیا بچ آواز سن ویکو پری میں دسنا یہ چاہنا کہ جڑے سڈے ملن والے اتے گئے کھڑے نے وہ سڈا دین ساری فکر یہ قتل کر کے گئے کھڑے نے کیوں کہ انہوں نے سوچ رکھی نظریہ رکھا ہے
اساں کوشش یہ سچاں کہ اسلاف دی یہ فکر زندہ کر رہے ہیں کہ بد مذہباں نال تعلق رشتہ دینا کرنا شادی غمی یہ ساری ختم. میرے حضرت صاحب چھوٹے فرماندے نے فرمایا انہاں ورگیاں ٹوپیاں نہ پاؤ, ریونڈ والی ٹوپی تو ڈکدے نے. آپ فرماندے نے ریونڈ والی ٹوپی نہ پاؤ. بے شک حق ہے. لباس حق ہے. شادی غمی امامت پیری مریدی استادی شگردی آپ فرماندے نے ساریاں دے وچ بد مذہب تو دور رہو گے تو ایمان بچے گا ورنہ نہیں بچے گا. سبحان اللہ. سمجھ نہیں لگی جی. ہوں اساں یہ فکر دتی جیڑا بندہ پھر نیچری بد مذہب کول پڑھتا پیا اور پڑھنا جائز سمجھتا ہے, یہ مطلب ہے وہ ساری اس فکر نو تہس نہس کر کے گیا کھڑا ہے, یہ مخالفت کر کے گیا کھڑا ہے. میں نصیحت پیا کردا جی کہ یہ جے بندیاں نال تساں دینی تعلق نہیں اپنا رکھنا, انہوں بھی بد مذہب سمجھ کے پیچھے رہنا. کیوں جو بزرگ فرماندے نے یار دا یار یار تے دشمن دا یار, وہ یار بنے انہوں دے. ہوں ظاہر بات ہے جیڑی خباست انہوں دے اپنے سینے چ کھڑی وہ اگاں تے منتقل کرن گے. انہاں دوسرے نے تو آخنا یار ٹھیک ہے یار فلانے انج کر یار فلانے انج کر. وہ ایویں استاد ماردا رہندا ہے, استاد ایویں ماردا رہندا ہے, کھچا ماردا رہندا ہے, تو جتھے مرضی پڑھ. اچھا جسے ادھروں دروازہ کھلتا ہے پھر فاٹک یہودی تک کیوں نہ کھلے؟ جدو ایک لانسی کو پڑھنا جائز تو پھر نظامیہ نہیں میاں یہ وہ اتنے جن مدارس پھر یہودی تک پڑھنا جائز ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو پھر اصل ساری کیتی اپنی 25 سال دی برباد کر بیٹھے. اصل 25 سال ہی پٹتے رہے ہیں. اسے اشرف کول میرا بھائی گئے سن صاحب میں ہی کلے سن, میں آپ گلے سن, رضا صاحب گئے سن. بیٹھتے گئے باقی کہانی ساز صاحب کو سن کے دیکھ لو. بیٹھتے گئے انہیں آخیا جی میٹرک کی جی, انہیں آخیا نہیں. انہیں آخیا پڑھو گے پھر کیوں؟ انہیں آخیا جناب اصل انگلش پڑھن نہیں آئے دین پڑھن آئے. اگوں جیڑی انہوں نے لا پاؤں کی کیتی انہیں آخیا جی پھر آپ پڑھ نہیں سکتے, مجھ سے نہیں پڑھ سکتے. انہیں آخیا جی ہم پڑھنے کے لیے آئے نہیں. قصبہ کھا اٹھے تو اس لیے واپس آ گئے. اللہ تعالی نے دونوں کا ایسا سینہ کھولیا کہ اشرف دا خود وہ سینہ نہیں کھلیا جا انہوں نے کھلیا. ادھر اشرف بہ جائے, ادھر میرا بھائی بہ جائے, دونوں خطاب کرن قسم خدا دی, ادھر پولے پہن ادھر ہار پہن گے. جی کچا نہ لگن صاحب دی تقریر دے سامنے کچا نہ لگن تو پھر آ کے ڈڈو اتری دا بن بیٹھا گزالی زبان. جی گل کر دو کتاباں فنڈی اتری دے پترا نو اتنا تمیز کوئی نہیں. جی گل کر دو موسا بازی دو بندیاں کو تھوڑیاں بلائی پہ موسا بازی پتہ نہیں کنے جلداں چربی کتاباں لگ گیا. بیضاوی دی شرح میں سنن دیا میں ویکھی دے کو نہیں. 12 علم حیات دے اتنے پتہ نہیں ہوندی حیات سغرا وسطی کبرا 3 حیات دی ایڈی ایڈی موٹیاں کتاباں بازار چربی دے اندر پئیاں نے. وہ یار چڈ اس گل میں حیران ہو گیا. آ جڑا سور نے لکھیا ہے اپنا فتح العلیم جڑی لکھی فی تشبیہ کما صلی تعالی ابراہیم, کما صلی تعالی ابراہیم دی تشبیہ دے اوتے صرف ایڈی موٹی کتاب ہے عربی. اچھا اما بعد دی ترکیب تے وکری. دوسری یار جڑا حاصل محصول دی بات ہے بغیت او دے اندر 22 فرق لکھے سو صرف محقق تے مدقق دے. موسیٰ بازی نے ہے لانتی سی وہ نہ مراد بےمان بندے یہ نہیں سوچتے کہ وہ نہ مراد رب وحدہ لا شریک علم ویکھنا کہ دین ویکھنا. سنتے لے آئی حدیث بھی ہوں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام من احب للہ, یہ تو صحیح حدیث ہے موسیٰ علیہ السلام والی وہ پاک اسرائیلی روایت ہے یا جویں دی بھی ہے.
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ وانکح للہ فقد استکمل الایمان. جنہیں اللہ دے واسطے پیار کیتا، اللہ واسطے کسی نال نفرت رکھی، اللہ واسطے کسی نو نکاح اپنا، اللہ واسطے کسی نو کچھ دیتا ہے، مال دیتا ہے کہ اللہ واسطے دیتا ہے، جے نہیں دیتا تو رب واسطے نہیں دیتا کہ بے دین کیوں دے آئے. سبحان اللہ کے تے رشتہ دیتا سو تے دین واسطے رب واسطے دیتا سو، فرمایا انہیں اپنا ایمان پورا کر لیا. سبحان اللہ کے ایمان اپنا پورا کر لیا. ایک دوسری ایک اور حدیث جڑی میں صحیح بیان کر چکے ہیں کئی بار کتاب دے اندر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص پیش ہوگا کہ نام والے چ نیکیاں، فرشتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کھولو یا اللہ کریمہ صاحب نیکیاں ہی نیکیاں نے، اور فرماوے گا یہ دیکھو میرے واسطے کسی نال نے پیار کیتا سجن نال، یا اللہ نہیں وہ کوئی میرے دشمن نال اس ویر رکھیا ہے، یا اللہ نہیں، فرمایا چوک جہنم سٹو اینو. کوئی برائی نہیں ہونی ہوندی، صرف یہ برائی اسے بنا دے انہیں جہنم جانا. وہ مراد کی کرے گا؟ اشرف تھانوی کو تھوڑا علم سی. اعلاء السنن جڑی اشرف تھانوی لکھ گیا ہے 16 جلدیں حدیث دی کتاب اعلاء السنن لکھ گیا اشرف تھانوی. یہ آخ تو لکھ کے بکھا، یہ تو 10 حدیث زبانی یاد کو نہیں، انہوں نام مراد نو پتہ نہیں کنے ہزاراں دی حدیث یاد سن زبانی اشرف تھانوی نو. سمجھ نہیں لگی جی. میرا مقصد گل کرن دا ہے کہ ذہن چ رکھیا جے ساڈے کول پڑھدے پئے ہو، جے تساں خدا رسول دی غیرت نہیں سیکھنی دین دی تے بے غیرت بن کے تے پھر کسے جگہ تے آن کے تے تساں بد مذہباں دے حق وچ سمجھ نہیں لگی. اگر ہو گئے تساں نرم تو سمجھا جائے اپنی تباہی. دنیا بھی میں ہوں پشاور ادھر ادھر جو بندیاں کتب خانے تے جانا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ میں پاویں کتاب میں اوتھے ہی انہاں نوں تر چاہ آنا اوتھے گھر جدوں بیٹھاں گا کوئی نہ کوئی گل یہ جی ضرور لا دیاں گا کہ یہ سڑدا ہی رہے. سبحان اللہ. پشاور والے وڈے کتب خانے کا مالک مینو اپنے گھر میں رات ہوں مہمان جا بنیا، رات ہو گئی دوائی لیندے لیندے رمضان کا مہینہ سی نال لے کے مینو بعد جناب پھر حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ادھر روٹی کھانا رہا ادھر شروع رہا کام شروع رکھا کام سویرے ہوں پتر میرے متے ہاتھی چڑھ گیا وہ بھابی بنیا چڑھایا میں فانا کی وہ بئی مان مینو ہاتھ ملانا ہی چھڈ گیا. ہوں پھر کچھ جسے جانا کوئی بھابی آیا کھڑا ہوئے تو میرے آدھے نے وہ آدھے نے فلاں نہیں فلاں گل کر سکتا. جیل چ میں رہا الحمدللہ جیل تو نہیں چاہیے رکھا. تمہیں کنے بار سنا بیٹھا کہ جیل بھی میرے تے درخواست مل گئی، میرے خلاف درخواست پہنچ گئی سپرنٹینڈنٹ پولیس نے. انہیں ایڈی کانگ لکھ ماری، اتنے شیعہ سن اتنے ہری پاگ والے سور سن. انہیں آخیا سر یہ بے نظیر کو بد نظیر کہتا ہے، سر یہ سر سید کو سر سور کہتا ہے، سر یہ آپ کو بھی بے دین کہتا ہے. سپرنٹینڈنٹ نے لکھ دیتا آپ کو بھی بے دین کہتا ہے. میری ہاتھ پیشی پی گئی. میں کہ لائے چشتی تو بھی عادت تو مجبور ہے باہروں تک کے آیا ہے تو اندر اور جیل میں جاؤ جیل دے وچ اوتھے مڑ جیل ہوندی. جسے میں پیش ہویا تو انہیں پڑھیا پڑھدیا خدا دی مدد سی جلا شان ہوتی انہیں پڑھ کے ہنس پیا. مینو آتا ہے یہ آپ خود پڑھ لیں اور ہماری عزت کا بھی خیال کریں. اینی گل کر کے ہس کے نا تو انہیں کاغذ مینو فڑا دیتا کنجر مار تھان گیا درخواست والے انہیں آخیا انہیں جانا سی اتنے کسوری پیرے یہ رہ گیا باہر تو انہیں کچھ گل خلاف کی نہیں.
سمجھ نہیں لگی؟ پوری بغض نفرت نال کھڑوئی دے قسم خدا دی کر کے آنا میں بد مذہب نال سلام دعا کتب خانیاں نال لواں میں فرشتیاں دی نیت کر کے سلام کہنا میں ان دی نیت نہیں کردا جہے فرشتے نال ہوندے نے میں انہاں نوں آنا یہودی دا جنازہ لنگیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑوتے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہودی دا جنازہ فرمایا جڑے اللہ دے غضب والے فرشتے نال جا رہے ہیں میں انہاں دی ہیبت واسطے اٹھیا انہاں دی عزت واسطے اٹھیا سمجھ نہیں لگی گل دی تو بھائی گل وہ سڈے فکر نو ٹھیس پہنچا کے نقصان پہنچا کے انہیں قدم اٹھایا سمجھ نہیں لگی اس واسطے ساڈا سنگی ساتھی انہوں دے تعلق تو پچھاں رہے دوستی تو پچھاں رہے تاکہ انہوں دی غلاظت جیڑی وہ مزید اثرات نہ سٹے تسی سارے بھج جاؤ یہ بھی ذہن چ رکھنا سانو نقصان نہیں جی ذہن چ رکھنا اصل تو کلے گزارے والے ہیں پہلو بھی کرتے رہے ہیں آپ پتہ نہیں کہڑے سیاپے اسی گل پائی بیٹھے ہیں یہ ویکیا جی ہوں سیاپا نہیں ویک کنے بندے رات نو جاگن واسطے اٹھو فلان کرو یہ کرو خرچے وکھرے کری دے فلان اساں کلے سانو کوئی نہیں سی جاندا اسی پھر بھی آئے سانو سارے چھڈ جان کلے ہوواں گے پھر بھی ہوواں گے مینو حضرت صاحب نے تو ایکو سبق پڑھایا پتر سارے چھڈ جانے کلا رسول نہ چھڈے لیکن اتنا میں ضرور دس دیا سانو چھڈن والے دا گھاٹا ہے ساڈا نہیں جے ہاں ساڈا اتنا ضرور ہونا ہے کہ دکھ لگنا ہے کہ ایک رب والے پاسے دا بندہ شیطان والے پاسے کیوں ٹر گیا اس گل دا دکھ ضرور ہوتا ہے باقی کوئی آکھے کہ سانو سر تے چکی کھڑا ہے وہ اس گل نو بھول جائے اساں اس فکر ضرور ہاں کہ لوکاں دا ایمان ایک ہوں میں بار بار کہہ چکیا ایک ہوں دین ایک ہوں علم علم دین واسطے ہے دین علم واسطے نہیں جے ذہن چ رکھا ہے علم نو نقصان دے کے دین حاصل کرنا یہ منافق بندے دا کام ہے علم آ کے دین اگے دین نو نقصان دے کے علم حاصل کرنا ہے کہ کام ہے مومن دا کام ہے کہ دین نو نقصان نہ ہون دے میرا شیر ربانی مسجد مدرسہ سی خفیہ ایجنسیاں آئیاں انہیں آخیا ان مدرسہ کر لیا کر لیا کر لیا میں مدرسہ بند کر دیتا یہ علمی نقصان سی میں کر دیتا ہے اپنا دینی نقصان نہیں ہوگا بل فرض اگر آج حکومت آ جاندی وہ کہندی ہے کہ یا ساڈا نصاب چلا یا مدرسہ تیرا بند یہ مدرسہ بند ہوے گا حضور دے صدقے کفر دی لعنت کی کفر دی ایک گل بھی نہیں بڑھ سکتی اتنے وہ صرف اور صرف مینوں اتنا کہہ دین کہ آ ساری شیطانی کھیڈ فلانی وچ رکھ لا چلو نہیں کتاباں کو پڑھانا صرف آ کھیڈ ساری کو رکھ لا تو میں مدرسہ بند کر سکنا وہ کھیڈ نہیں رکھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ مراد مردود سڈے دین نو پلپلا کرنا چاہتے ہیں منافق سڈے دین نو پلپلا کرنا چاہتے ہیں اصا ایڈیاں قربانیاں دے کے اصا پتہ نہیں کہڑے کہڑے سیاپیاں اتنے تک پہنچے ہیں انہوں ساری رشتہ داری دنیا داری جی ہے کر بیٹھے ہیں جی یہ ذہن چ رکھیا جی دینی رشتہ داری میں توڑی بیٹھا انہوں تو بے شک
دسو جڑا سور اس حد تک پہ آ کے کہ کفر جڑا ہے وہ سیٹ دی خاطر خدا رسول دی توہین کفر سارے آ کے مجبوری نہیں جی پھر اساں اشرف نال اسے گل تے جوڑ لینی سارے نال جوڑ لئیے باقی ساڈے کی ماری کھڑے نے پھر نظامیہ نعیمیہ یہ وہ سارے ملک کے تنظیم والے مدرسے جن بھی ہیں تے سارے مولویاں نال جوڑ لئیے گل مکی پھر انہاں سورا نال جوڑن دی بجائے سیدھی انگریز نال ہی جوڑ لئیے سانو روپیہ ہی بڑا لبنا انہاں بھکھے کنگڑے دے پتراں تو سانو کی لبنا میری گل نہیں سمجھے مولی خادم میرا کنا ملنے والا سی میرے پیروں دے ہاتھ رکھ کے ملتا سی او دا استاد مریا ہے میں نہیں ویکھیا کہ مولی خادم دا استاد ہے محض تنظیم دی وجہ نال میں جنازہ پڑھنا حرام سمجھیا کیوں جی وہ نکل گیا ٹوٹ گیا قدماں نو کھاوے ساڈے نال لانی سوکھی نبھانی اوکھی سبحان اللہ میری گل سمجھے میں خادم نال کیوں توڑدا بھائی میں عبد القیوم نال کیوں توڑدا بھائی اور حالانکہ سنو سب تو پہلا مدرسے وچ پڑھان دی جگہ دین والا مینوں عبد القیوم ہے کاموں کی منڈی لطیف احمد چشتی صاحب کو پڑھان واسطے سب تو پہلو مینوں عبد القیوم نے کلیا ہے میں ترئی بخش دونوں گئے سا عبد القیوم کوٹ میں اس لیے بالکل آلے داری ڈگری کی آئی سی اسی گئے پڑھان واسطے جگہ لین واسطے عبد القیوم ذہین نام مراد ہے سی اس انہوں بھی ویکھیا مینوں بھی ویکھیا آندا تواڈے واسطے ہے جگہ اندے واسطے کوئی نہیں آندا جی تواڈے واسطے تھا ہے وے لطیفہ ہاں میں خط لکھ دینا تسی چلے جاؤ اس خط لکھ دیتا میں لطیف احمد چشتی صاحب کو چلا گیا اللہ تعالیٰ انہوں غریب کرامت کرے بہت چنگا بندہ سی ماما جی ماشاء بڑی جیت ہوئی پاکستان ہر پاس جیت ہوئی ہندوستان ہار گیا ساری فوجیں چڑھ گئی ہر پاس کیا ہوں لوگ پریشانی دین رہے کیوں تو انہوں نے کہا ہوں کافر جاگ گئے دین نہیں مار سکتے بغیر کر کے مارے کافر کر کے مارے پھر مجھے یاد ہے خود آتے کسی نے کیا چنگا بندہ لطیف احمد چشتی صاحب چنگا گھر دے کے مینو میرے نال اس نیکی کی لیکن یار میں اس گل نو کہ یار اس مینوں تھان لے کے دیتی ہے میں یہ وجہ میں دین دا سودا نہیں کیتا میں یہ نہیں آخیا کہ انہیں دا جنازہ میں جائز کر لوا نہیں کیتا نہیں پڑھیا میرے کو واقعات نے میں اپنے اس موضوع کے واقعات سنا نہیں سکتا ساڈے حضرت صاحب اساں ہمیشہ اسی طرح ہی اساں لگے ہونے ہیں پچھوں تو ہی ساری جگ نال نہیں بنی میرے حضرت صاحب دی رب نال بنی ہے جگ نال بنی برادری توڑی بیٹھے دسو چاچیاں تو گئے بابیاں تو گئے سارے توڑ بیٹھے تو ہوں اگوں کسے ہور غیر برادری دے بندے انہوں دی وجہ نال دین آن کے اساں اپنا پلپلا کر بویے مڑ ساڈے نال دا چگل کیڑا جان آ جا کے مڑ چٹھی داڑی جسلے ہو گئی اس لیے اساں آن کے ہوں ایمان دا سودا کرنا دین دا مال اس واسطے جی فلانا ساڈا رشتہ دار ہے فلانا جی اگلے دن میں کی آخیا تے دو چور پھر دن راجپوتاں دے رشتہ داری جڑی تو ناز تھوڑا کرن لگے میں کی آخیا سی میں کہ بھول جائے جی میرا حضرت سلمان فارسی والا مذہب ہے انہیں پوچھا سی انہوں کہ تیرا کی پیو دا نام کی انہیں فرمایا سلمان بن اسلام سبحان اللہ سلمان فرمایا میرا اسلام پیو ہے سبحان اللہ آمین بس میں گزارش کرنی سی سمجھنے ہی گل
اساں بد عقیدے اور بد مذہب. مینوں امام مرتضی زبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گل یاد آ گئی ہے. تحافظ سعادت متقین کے اندر یوسی سرکار نے لکھیا سی کہ پڑھنا کافر کو جائز ہے، تو مرتضی زبیدی سرکار نے آخیا سی هذا الکلام تمجہ الاسماع، یہ کان اس کو دور پھینک رہے ہیں، ہم سننا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس کو کہتے ہیں ذلت عالم. وہ عالم کی لغزش ہو گئی. آج جی میں شیخ بربہاری سرکار دا فرمان پڑھ رہا تھا، مولانا نذیر صاحب نے سنایا. انہوں نے فرمایا جس بندہ دین حق تو ہٹتا ہے 2 بجے نہ ہٹتا ہے. کسی عالم کو کوئی لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی، یہ ان کی اتباع تے لگ گیا ہے، یا کوئی سرکش تے مخالف تے شیطان سی اسلام دا دشمن، وہ اتباع بندہ 2 جان کے دین چڑھتا ہے. اس واسطے اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو. تا کر کے ہر گل ہر ایک دی حجت نہیں ہوتی. کئی امام غزالی جیسے بندے دیا ایسا گلیں جیڑیاں ساڈے کن اسماؤنا تمجہ اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، سننا ہی گوارا نہیں کرتے. یارے کی اس واسطے الحق احق ان یتبع، مشہور عربی دا مقولہ ہے، حق بہتا حقدار ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. ہر کسے تو زیادہ حق حق دا ہے. سمجھ نہیں لگی ہو مرے؟ ہر کسے تو زیادہ حق کے دا ہے. ہاں مشہور مقولہ ہے مولا علی سرکار المنصوب، اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال. فرمایا حق کو مردوں کے ساتھ مت پہچان، مردوں کو حق کے ساتھ پہچان. جس کے پاس حق ہے اس کو مرد سمجھ، ورنہ مرد ہی نہیں سمجھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور یہ موٹی مثال اگلے دیتی ہے کہ مولا علی سرکار نال حضرت معاویہ پاک دی، طلحہ زبیر پاک دی جنگ ہوئی. سڈے عقیدے چ لکھیا ہے، آخنا پینا ہے کہ مولا علی سرکار دے مقابلے چ اے خطا دے سن، وہ ثواب دے سن. کیوں آنا پیا؟ جلیل القدر صحابی، دوویں صحابی وہ نے کہ جنہاں دی حشرہ مبشرہ نبی پاک نے دنیا چ جنتی ہونے کی بشارت دیتی ہے. پھر آخنا پہنتا ہے عقیدے چ لکھیا کھڑا ہے کہ مولا علی حق پر تھے، یہ خطا پر تھے، وہ ثواب پر تھے. کیوں بیان ہے؟ جے حق نو مرداں نال پچھان کرنی ہے تے اے مرد نہیں، لہذا حق دی پچھان پہلے کر، مرداں دی پچھان مگروں کر. سبحان اللہ. چلو اٹھو. پتہ نہیں اس دین نو نقصان پہنچان واسطے کیڑے کیڑے چوہے آپ اپنی تھان تے لگے کھڑے نے تے کام کر رہے ہیں. وہ تو سانو پتہ ہے کو کس رنگ چ نقصان دے رہا ہے، کو کس رنگ دے رہا ہے، کو کس رنگ دے رہا ہے. اور مولانا نذیر نو میں کہہ رہا سا، میں کہ پڑھ جان جنہ مرضی پڑھ جان، انہوں نے علم برکت تے رونق نہیں ہوے گی. ذہن چ رکھیا جی. کیوں انہاں میرے آقا نامدار تے او دے پاک رب العالمین جل مجدہ الکریم تے دین دی غیرت نہیں وکھائی. جیڑا غیرت وکھاوے گا اللہ رسول ان پڑھیاں انہوں پڑھا دین دے انشاءاللہ. ذہن چ رکھی میرے امام اہل سنت نو یا غیرت تار گئی سی. آلہ حضرت والد صاحب کو پڑھے بھٹ نے، جن علم آئے نے وہ ود نے. پوچھا گیا کیوں آئے نے؟ فرمایا رسول اکرم تو آئے. اس راہ سے گٹورتے ویک انہیں فدوا نو کی پتا علم کیویں آؤں گا. وہ فدوا جڑا ایڈی کچ دا پتر ہے،
جنہوں اتنا تمیز نہیں لانتی نو کہ کفر جیسی بلا نو آتا شہید واسطے ٹھیک ہے، وہ سورا انہیں دینا کی ہے؟ اتنے قرآن بھی کتا بدلے گا، حدیث بھی بدلے گا، سارا کچھ انہیں تباہ کر ماریا۔ پرچا حل ہوا سی آلہ حضرت دے دور چ، امام اہل سنت نے اس کا جواب لکھیا سی، فرمایا سی جنہ نے اپنے نمبر لین نوکری ملازمت اس کے مقابلے خدا رسول دی توہین نو ہلکا سمجھیا، انہیں آخیا وہ نوکری واسطے ٹھیک ہے کر سکنے ہیں کوئی حرج نہیں، فرمایا وہ کافر ایسے ہو گئے وہ مرن تے جنازہ نہ پڑیا جے، انہوں نے لتاں چ رسا پایا جے، کرو کے سوٹ آیا جے، وہ نہ کتے کھان دبیا جے تو محض سنیت نال کدھر بدبو نال لوکاں نو تکلیف نہ ہوئے، ورنہ انہوں نے دبن دی اجازت بھی نہیں۔ چھوٹے عالم نے تھی 14 میاں صاحب پھر ایک کتے دے اتنے ہر شے کھولی سامنے کھول کے مناظرے چوالے، آخر اٹھدیا بھونکدا ہے پیا، بھونکیا ہے کہ ہم چشتی صاحب سے کہتے ہیں علماء کو ساتھ لے کر چلیں، پھر مر گیا تھو، بعد خط کیوں لکھ دیتا تھو؟ خط بعد آیا ہے نا، مناظرے تو بعد خط آیا ہے، سارے کچھ تو واقف فون تو بعد پھر خاتوں نے بھیجا ہے اور پھر مخالفتوں نے زور رکھا ہے۔ پیرو پشاوریا ساڈا پیر بھائی ہے، اندر کئی گنے ود قابل ہے۔ پیرو جہی کتاب لکھی اندر کول ایک صفحہ نہیں لکھیا جاتا وہ جی اصول تکفیر لکھی پیرو پشاوریا ساڈا پیر بھائی ہے، میں سور نو ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا، کیوں؟ بے دین ہے، بےایمان ہے، نیچری ہے پکا۔ کیا اس دن جو غزنی سے آئے تھے وہ بزرگ، وہ غزنی سے جو آئے تھے کشمیر والے، کیا وہ غزنی اور 45 سال سے ادھر رہ رہے ہیں، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ادھر کون کون مولوی رہتا ہے؟ وہ نیریاں شریف کے بزرگ کے خلیفہ تھے، نیریاں شریف ہو علاؤ الدین صدیقی نے جڑا پیر اتوں کا، یہ پیو نیریاں آدھے کہ نیریاں آدھے نے؟ نیریاں۔ تو انہیں آخر 63 سال کی زندگی، 63 سال میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا، آج میرا عقیدہ صحیح ہوا ہے۔ وہ کیڑی شاید کی تعریف کر کے گیا ہے؟ ایس حق دی کر کے گیا ہے، یہ نہیں کہ وہ میری منطق دی تعریف کر گیا ہے، میری فلانی دی کوئی شاید نہیں۔ ہاں جڑا میرے کو حق دین دتا ہے حضرت صاحب نے، ان دی وجہ نال کہہ گیا کہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ سچی دسیا جی، تھی جاؤ انہاں سوراں تو کدی یہ بھی سنیا جی جڑی میں ونڈ کرنا عالم شرعی تو عرفی، کدی تسی زندگی چ ونڈ کسے پاسوں سنی سی؟ لو لما عبارت تو فدو دے پترا نو اینا نہیں پتا، بھابی بھی یہ حدیث کھچی پھردا وہ آندے اسی وارے تھا، شیعہ یہ کھچی پھردا وہ آندے اسی وارے تھا، برالر کھچی پھردا وہ آندے اسی وارے تھا، بھی ہن حدیث وچ پریشان ہے۔ حدیث پاک آن کے دعا دیتی نا چیز نو دے گی کہ چشتیا بالکل حق سچ دی گل کیتی ہے، مینو سونے نبی جنہ واسطے فرمایا سی وہ باقی وہ لوگ نے جنہ کول وراثت نبیاں دی ہوے گی وہی ہے۔ سمجھ نہیں لگی جی؟ سبحان اللہ۔ بہت نقصان نے، بہت نقصان نے، سمجھ لگی گل دی؟ اور اتے اچھا ایک سن لو، جسلے نیچری بابی کسے کول تسی پڑھن جاندے ہو، مثلا وہ نبیاں انہیں اپنا مذہب بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
جدو قرآن حدیث جو اپنا مذہب بیان کرے گا چپ کرنے تے خدا دے قہر و غضب وچ آویں گا کہ لعنتیا او کفر بکی جاندا ہے، قرآن میرا بدلی جاندا ہے، حدیث میری بدلی جاندا ہے، تو چپ ہے اور سورا تو کدو عالم بن کے بولے دا اج تے چپ ہے تو بولے گا کدو؟ ہوں وہ نیسری ملا چلو انہاں سورا نو آ کے اتنے گئے کھڑے جے اندر خط کی گل تو اتنے ٹور لو کہ سر تسا ایک خط لکھیا سی اچھا پھر انہاں سکول جائز کیتا نظام جی جائز کیتی بیٹھے نے یہ جو انہاں کول دلیل نے علم حاصل کرو چاہے چین یہ وہ حدیثاں قرآن دے آیات علم آدم الاسماء کلھا وہ پڑھ پڑھ کے نہ کے بیان کرن گے کہ نہیں؟ جدو کرن گے اگوں جے بولتے ہیں تو رہ سکتے ہیں؟ سچی دسیا جو سڈے اگے بول پین چلو سڈے اگے چڈو سکول بول پین سکول والے رہن دیں سڈے اگے آتا تو جدو بولنا ہے تو ایسا پھر ہوئی ہے نا تیری مہربانی اٹھ جا بچے تو چل 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 یہ ہوتا ہے نہ مرادو بے دین بے ایمان بندے کول رہنا ممکن نہیں یا بے ایمان بے دین بننا پینا تا سنگت تے پینگا پیندیاں اسی واسطے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فرمایا بندہ اپنے یار دے دین تے ہوندا فل ینظر من یخالل فرمایا خوب ویکھے کنو یار بناوندا پیا جے بے دین نو بناوے گا تے بے دین تے بے دین تے بے دینی دے اوتے ٹرنا پینا ہے ساری گل صحبت سنگت پئی ہے ہن کیڑا تانوں میں دساں کچھ نہ پائے ہنے یار میں کیا نہ ہونا تھا ہنے تمہیں سیدنا یونس بن عبید رضی اللہ تعالی نے فرمان سنایا فرمایا چوری کر لئی اور زنا کر لئی زنا کر لئی یار کتنی بڑی گل ہے وہ کر کے رب کو جاویں یہ چنگا ہی کوئی بری عقیدے دی گل نہ اندر بہا کے رب کو جاویں نہیں تو برباد ہو جائے گا تو میں کیا آنا ہونا کہ انہاں مولویاں تو پڑھن دی بجائے تریڑی لا لو خسریا نال تر پو انہاں سور پیراں دے مرید ہون دی بجائے کھوتے دی کنڈ دے ہاتھ رکھ کے آکھو یا اللہ اے اج تو بعد اے ساڈا پیر ہے وہ چنگا جی کیوں کھوتا تینو گمراہی دا راہ نہیں وکھاؤن لگا کم دے گا الٹا مولانا نواز صاحب آئے سن نویں گل سنا گئے نے سارے سن لو خوش ہو کہ اللہ دے فقیراں دی فکر ساڈے کول ہے مولانا نواز صاحب اپنے کشمیر والے طیب صاحب دے والد صاحب اندر بہ کے انہیں سنائی مینوں گل کہ میرے پیر میاں حجات صاحب رحمہ اللہ وہی میاں حجات صاحب جنہوں نے پہلو داڑھی اور ادھی داڑھی جنہیں کڈی سی انہاں میاں صاحب دی کہ داسا دربار آپ ہر جمعرات خطاب کرتے ہوں سن داسا دربار آپ نے فرمایا مولویاں دا حال ویکھو اور کالمی وڈا جڑا اندیاں دھیاں اوتھے سکولے بغیر پردے دے پھردیاں پیاں جے یہ غزالیاں دا ماں ہے وہ کدی بغیرت بھی انج ہوندے نے یہ اس لیے انہاں گل کیتی سی صدقے جاواں اللہ دے فقیر تو
اس لیے ادے انہیں کی یا پھر حضرت صاحب یہ دلان آخیا سبحان اللہ حقے سبحان اللہ حقے انہاں سوراں نو پوچھ جڑے آندے نے جہاد کمال کاظمی نو آکھ سورو ایک اینو ولی کیوں آندے جمیاں یا سرکار نے سبحان اللہ سبحان اللہ حقے میاں مولانا نواز صاحب کہندے نے اساں وچ بیٹھے تا محفل دے کیونکہ مرید نے انہاں دے دس بیعت نے جس نے انہیں گل کی اپنے پتر پانی نہیں ہاں وہ تو خیر تھوڑی بیٹھے یہ تو تھوڑی بیٹھے اب میاں عبد الرشید انہوں کا پتر سی بڑا بڑا حالے بھی جیوندا وکیل ہے اچھا ہاں داڑھی منڈا سی میاں صاحب نے فرمایا ہوا سی گھردیاں نو ایندا پانڈا وکھرا رکھنا ہے تے گھر دے کڑے وچوں جدو پانی پانا ہے نا پہلے ہور پانڈے وچ پا کے ایندا پانڈا تھلے رکھ کے اچا کر کے پاؤنا ہے کہ این دے پانڈے دا پانی چھٹ اور ساڈے پانڈے نہ لگے اللہ دے ولی دی غیرت غیرت تے کیوں گھڑے دے نال نہیں سن لان دیندے بھئی این دے منہ دا لگا ساڈے گھڑے نال کیوں لگے حقے سبحان اللہ واہ فقیر واہ اللہ دا فقیر نہ جون اطلاع سکینے نہ جڑا سبحان اللہ ایک نال بن گئی کتھے رہ گئے شیر خدا دے اے غیرتاں جدوں دیاں مک گئیاں تے دلے پیدا ہوئے نے ادھر دا دین بھی گیا تے ہر شے اور خواجہ غلام باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل تو میں تمہیں سنائی بھی موضوع ہوئی ہے نا بیان انہوں دیا کیسٹاں بھی میں منگا رہا خواجہ غلام باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیا سلطان باہو دی اولاد پاکی چو سن تیرا اسماعیل خان والے انہوں دیا کیسٹاں بھی ہیں اور میاں حجاز صاحب رحمہ اللہ دیا کیسٹاں ہیں میں وہ بھی منگا رہا تو بھی منگا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ غلام باہو سرکار دے بیٹے نور احمد سلطان صاحب میرے نال انی محبت کرتے ہیں کہ مدینے شریف سرکار دے روضے تے بیٹھے سن فون ملا کے اسی ویلے تے مینوں آندے نے میں حضور دے کول بیٹھا تسی سلام کر لو ماشاءاللہ بڑا پیار ہے اس لیے میں یاد آیا انہوں نے سبحان اللہ میں کتے اوتھے انہاں یاد کیتا مینوں فرمان لگے میری یہ تقریراں سن کے فرمان لگے میرے اور انہوں دے والد صاحب غلام باہو اینے کرامت والے ولی سن ادھر میاں حیات صاحب دی کرامتاں ود نے ادھر انہوں دی ود سن مینوں اس علاقے دے بندیاں دسیا انہاں آکھیا جی درختاں دے پتے نہیں نا ایویں انہوں دی کرامتاں سن اینیاں کرامتاں سن انہوں دی اور بنے وہ گئے بھی پاکستان تو بعد نے پاکستان بننے تو بعد گئے آپ دا ایک مقولہ انہاں مینوں سنایا جڑا باقی مقولیاں وچوں ایک گل تو فرمایا آپ نے مولوی حضرات کہتے ہیں ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے میں ان کو کہتا ہوں لکھ لو جب تک پاکستان میں انگلش زبان رہے گی اسلام نہیں آ سکے گا سبحان اللہ یہ انہوں نے نور احمد سلطان صاحب بیٹے نے مینوں انہوں دی گل سنائی نور احمد سلطان صاحب ساڈے 40-45 دیر گئے یا زیادہ انہوں نے تھوڑے بکھر والا نور سلطان جان دے مولوی نور سلطان صاحبزادہ نور سلطان بکھر شہر مدرسہ دا فوت ہو گیا وہ انہوں دا بڑا پتر سی تقریراں بھی کردا سی سرکار غلام باہو سرکار دے بڑا بیٹا ہے سی چھوٹے بیٹے ہو سن یہ مولویاں نال رل گیا سی تو نور احمد سلطان صاحب جڑے نے وہ اپنے والد صاحب والی فکر کچھ رکھتے ہیں تاں کر کے انہوں میری تقریر سندے ساری پہلی تقریر میری ہوئی سی قاری فروخ صاحب نہیں نہ سیالکوٹ والے انہاں دے گھر دے کول ایک جگہ تے
تو انہوں دی صدارت سی، یہ پہلی ملاقات سی، داجل نہیں اور پاس اس کے اندر بیٹھے سن تو انہوں میری تقریر سن کے بعد مینوں کہن لگے میرا دل ٹھر رہا سی تہاڈیاں گلاں سن کے، کیونکہ مینوں اپنے بزرگ یاد آ رہے سن۔ سبحان اللہ یہ ہوئی گلاں تے ساڈے بزرگ کردے ہوندے سن جڑیاں اج تساں کیتیاں، سبحان اللہ سبحان اوتھوں ساڈا پیار پیا۔ حق دی وجہ نال حق دی میاں عبد المجید صاحب بھی تو یہ کہہ گئے نا، حق دی وجہ انہوں نے تواڈے سامنے آکھیا، انہاں آکھیا لوگ آندے نے چشتی گالاں کڈدا ہے، میں آکھیا یہ گال بھی گن دی کڈدا ہے۔ ہاں کہ یار دنوں دیا گالاں کڈدا ہے۔ بہرحال میرے بیلیو بہت دکھ پہنچیا ہے، سڈے لوگوں کے اتنے بہت غلط اثرات ہون گے، یہ اثرات ظاہر کرنا چاہتا سا۔ دینی تعلق ساڈا انہوں تو ٹوٹ گیا، باقی تعلقات جی میں ہیں یہ سمجھ لگ جی جی میرا استاد ہے علی ارشاد، اور سن لو میرا استاد نہیں خالی موسن بھی نال ہے، مینوں روپیے بھی دینا سی، کیونکہ میں بالکل غریب گھر کا بندہ سی، میری امداد بھی کرتا سی لوگ چھپ تے پٹھے سیدھے لفظ جویں دے آئے وہ کچھ نہ کچھ مینوں پڑھایا بھی صحیح انہیں۔ اس دے باوجود تساں دیکھ دیو میں سیدھا نام لینا گوارا نہیں کرتا، کمال برادری پچھوں اپنی گئی، چاچے بابیاں تو ٹوٹے پیاں، استاد تو گئے، پیر گرانا ساڈا ہوے انہاں نوں ہاتھ ملا کے گوارا نہیں۔ آ جا کے اتریاں لونڈیاں نو میں آن کے ہوں آخری جاندی واری میں انہاں نوں آکھاں ہاں تواڈے پیچھے میں اپنا دین ایمان گوا لینا، کونی گل خیر ہے؟ کچھ تو سوچو یار ظلم ممکن ہے؟ نہیں نہیں بے شک حق کے دروازے رحمت اٹھو برابر